اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت چہارم اسلامیات میں آپ سب کو خوش آمدید۔ باب ہفتم، اسلامی تعلیمات اور عصر حاضر کے تقاضے میں سبق نمبر 1، صفائی کی ضرورت اور اہمیت پڑھنے جا رہے ہیں۔ الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے۔ یہ حدیث تو ہم شروع سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں، کیا ہم نے اس پر عمل بھی کیا؟ تو پیارے بچوں، آج ہم اپنے سبق میں پڑھیں گے کہ صفائی کی ضرورت اور اہمیت ہمارے لیے کتنی ضروری ہے۔ آئیے اپنا سبق پڑھتے ہیں۔ حدیث مبارکہ آپ پڑھ چکے ہیں اور یہ آپ کو یاد بھی ہوگی، الطہور شطر الایمان، پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ اس سبق کی تکمیل کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ صفائی کی ضرورت و اہمیت کو جان سکیں، اپنے ماحول میں صفائی کے مسائل سے آگاہی حاصل کر سکیں، اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھنے میں بطور مسلمان اپنا کردار ادا کر سکیں، اپنی عملی زندگی میں صفائی کے فوائد و ثمرات سے آگاہ ہو سکیں، اس کا اہتمام کر سکیں۔ تو پیارے بچوں، پڑھتے ہیں صفائی کی ضرورت و اہمیت کے بارے میں۔ صفائی کا مطلب جسم، لباس اور ارد گرد کے ماحول کا صاف ستھرا ہونا ہے۔ انسانی زندگی میں صفائی اور پاکیزگی کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ دین اسلام نے بھی صفائی اور ستھرائی پر بہت زور دیا ہے، اسی لیے پاکیزگی کو ایمان کا حصہ قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بے حد پسند فرماتا ہے جو پاکیزہ اور صاف ستھرے رہتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، واللہ یحب المطہرین، سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 108 ہے، اور اللہ خوب پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ کو بتاتی چلوں کہ صفائی پسندی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اہل قباء کی تعریف فرمائی۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم صفائی ستھرائی کا خاص اہتمام فرماتے تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم کا لباس بہت سادہ اور صاف ستھرا ہوتا تھا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم دانتوں کی صفائی کا اس قدر خیال رکھتے کہ ہر نماز سے پہلے مسواک کرتے، اسی طرح کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں بھی ہاتھ دھوتے تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم سر میں تیل کا استعمال بھی کرتے، داڑھی مبارک اور سر کے بالوں میں کنگھی کرتے، سفید لباس پہننا زیادہ پسند فرماتے اور خوشبو بھی لگاتے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم کسی شخص کے بڑھے ہوئے ناخن یا بکھرے ہوئے بال دیکھتے تو سخت ناپسندیدگی کا اظہار فرماتے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم گھر اور مسجد کی صفائی کا بہت خیال رکھتے تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم نے مسلمانوں کو نصیحت فرمائی کہ جب مسجد میں لہسن اور پیاز کھا کر نہ آیا کرو، ان سے بو پھیلتی ہے جو دوسرے نمازیوں کے لیے پریشانی کا باعث بنتی ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم راستوں کو صاف رکھنے کی بہت تاکید فرمایا کرتے تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم راستے میں رکاوٹ ڈالنے والی چیزیں دیکھتے تو خود اٹھا کر ہٹا دیتے۔ جو شخص راستے میں یا درختوں کے نیچے گندگی پھینکتا، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم اس سے بہت ناراض ہوتے اور اسے سمجھاتے کہ صفائی کہ گندگی پھیلانے والوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، 3 ایسی چیزوں سے بچو جو لعنت کا سبب ہیں: مسافروں کے آنے جانے کی جگہوں پر، سائے دار درختوں کے نیچے، اور عام راستوں پر قضائے حاجت کرنے سے بچو۔ ذاتی اور ارد گرد کے ماحول کی صفائی۔ بطور مسلمان اپنے جسم اور لباس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے گھر، اسکول اور محلے کو بھی صاف رکھنا چاہیے۔ جسم کی صفائی کے لیے ضروری ہے کہ ہم باقاعدگی سے نہائیں، ہفتے میں 1 بار ناخن ضرور کاٹیں تاکہ ان میں میل کچیل نہ جمع ہو جائے۔ بالوں میں روزانہ کنگھی کریں۔ اپنے کپڑوں اور اسکول یونیفارم کی صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ اپنے اسکول بیگ اور اس کے اندر رکھی جانے والی چیزوں، کاپیوں، کتابوں وغیرہ کو اچھی طرح صاف کر کے ترتیب سے رکھیں۔ اپنی ذاتی صفائی کے علاوہ ہمیں چاہیے کہ اپنے گھر کی صفائی کا بھی خاص خیال رکھیں اور اپنی گلی اور محلے میں کوڑا کرکٹ نہ پھینکیں۔ ادھر ادھر مت تھوکیں، کیونکہ اس طرح تھوکنے سے گندگی پھیلتی ہے جو صحت کی خرابی کا سبب بنتی ہے۔ اپنی سڑکوں اور راستوں کو صاف ستھرا رکھیں۔ اپنے اسکول جہاں
ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں وہاں کی صفائی کا بھی بہت زیادہ خیال رکھیں۔ کمرہ جماعت اور کھیل کے میدان میں کسی بھی قسم کا کوڑا یا گندگی پھیلانے سے گریز کرنا چاہیے۔ پیارے بچوں، اب ہم عملی زندگی میں صفائی کے فوائد اور ثمرات کے بارے میں پڑھیں گے، کیونکہ صاف ستھرا رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ صاف ستھرے انسان کی ہر کوئی عزت کرتا ہے۔ کسی بھی انسان کی ظاہری باطنی شخصیت کا اندازہ عام طور پر اس کے صاف ستھرا ہونے سے لگایا جاتا ہے۔ صفائی اختیار کرنے سے ہم بہت سی بیماریوں سے بچ جاتے ہیں اور صحت مند رہتے ہیں۔ صفائی اختیار کرنے سے ہمارا گھر، اسکول، محلہ اور شہر خوبصورت لگتا ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ہر سنت مبارک پر عمل کرنے کا ہمیں نہ صرف ثواب ملتا ہے بلکہ اور بھی بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ صاف ستھرا رہنے اور صفائی اختیار کرنے کی صفت اپنائیں۔ صفائی ستھرائی کی صفت اپنانے سے ہم بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہیں گے اور ایک صحت مند اور مثالی معاشرہ بنانے میں کامیاب ہوں گے۔ میرے پیارے بچوں، آپ نے سبق پڑھا، آپ نے جانا کہ اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ ذاتی اور ارد گرد کی صفائی بھی کتنی ضروری ہے۔ تو یہ ساری صفائی آپ نے یاد بھی رکھنی ہے اور اپنانی بھی ہے کہ اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنے سبق کا اختتام کرتے ہیں، ملتے ہیں اس کی مشق میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔